مفتی حسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر خیر آپ علماء کی مہربانی، اس طرح کا ماحول نہیں نظر آتا، لیکن یہ الوداع پڑھنا اور اس میں مصنوعی آنسو بھی کوشش کرنا کہ آ جائیں اور زبردستی رونے کی کوشش بھی کرنا، اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ ایک تو فطری طور پہ انسان کو رونا عادت، میں اداس ہوں کہ رمضان جا رہا ہے، رونقیں چل، ایک اس کے لیے انٹینشنلی کوشش کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، جو بھی ایمان والا ہے اسے ماہ رمضان کے آنے سے خوشی ہوتی ہے اور ماہ رمضان کے جانے کا غم ہوتا ہے۔ دیکھیں، ماہ رمضان جو ہے سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار ہے۔ وہ برکتیں، وہ فضیلتیں، وہ بشارتیں جو قرآن و حدیث میں ماہ رمضان کے لیے آئی ہیں، کسی اور مہینے کے لیے نہیں آئی۔ تو جب ماہ رمضان نے ختم ہونا ہے تو ظاہری بات ہے وہ برکتیں، وہ فضیلتیں، وہ رحمتیں جو ماہ رمضان کے ساتھ خاص تھیں وہ ختم ہو جانی ہیں۔ وہ ختم ہونی ہے تو ایک ماہ رمضان اور پھر اللہ کی طرف سے مہمان بھی ہے، ہماری بخشش کروانے کے لیے آتا ہے، تو ایک جدائی کا غم ہوتا ہے۔ اور دوسرا ایک غم یہ کہ ہم نے اس ماہ مبارک کی صحیح طرح قدر نہیں کی، جیسا اللہ کی عبادت کرنے کا حق تھا ویسا حق ہم نے ادا نہیں کیا، تو جو کوئی ہم سے کوتاہی ہو گئی، پتہ نہیں آئندہ نصیب ہو یا نصیب نہ ہو، تو اپنے قلب کے اندر یہ غم کی کیفیت محسوس ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر کسی کو محسوس ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں ہوتی تو اسے چاہیے کہ اس کے قلب میں ایسی کیفیت ہو، اس کے قلب میں گداز پیدا ہو۔ مسلمان نرم دل ہوتا ہے، سوز و گداز والا ہوتا ہے، رقت ہونی چاہیے، ہمیں سخت دل اور تند خو نہیں ہونا چاہیے۔ اور حدیث کے اندر ترغیب بھی ہے کہ جب رونے کی جہاں بات آئی ہے تو وہاں یہ بھی آیا نا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو، یعنی اچھوں کی نقل کرنا، خشوع و خضوع کی کیفیت طاری کرنے کی کوشش کرنا، یہ فی نفس ہی مستحسن ہے اپنی جگہ پر۔ لیکن یہاں یہ ملحوظ رہے کہ ایک ہے الوداع کے نام سے کلام پڑھنا، اشعار پڑھنا، اسے فرض نہ سمجھا جائے، واجب نہ سمجھا جائے، کوئی ویسے ہی پڑھتا ہے اور اس میں بے ساختہ آنسو آ جاتے ہیں، رونا آ جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بے ساختہ نہیں آتا، کوئی اللہ کی رحمت کو یاد کر کے ماہ رمضان کے جانے کا افسوس کرتے ہوئے روتا ہے یا عبادت میں جو کوتاہی ہوئی اس پہ روتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ خوف خدا سے روتا ہے کیا کہنے، اگر نہیں روتا اور کوشش کر رہا ہے میرے آنسو آئیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ احتیاط بہرحال ملحوظ رہے کہ اس کے اندر ریاکاری کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا وقار ملحوظ رکھنے کا حکم ہے۔ رونے کا حکم دیا گیا ہے، چیخ و پکار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، تو رونے کے اندر بھی وقار ملحوظ رکھا جائے، یعنی چیخ و پکار نہیں۔ کسی کی بے ساختہ چیخ نکل جائے وہ الگ بات ہے، لیکن انٹینشنلی جو ہے چیخ و پکار نہ کی جائے۔ رونے کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا، تو آنکھوں سے آنسو بہیں، آواز زبردستی خود نہ نکالیں، بے ساختہ نکل گئی الگ بات ہے۔ اور اسے ایسا بھی نہ ہو کہ کسی کو یہ لگنا شروع ہو جائے کہ یہ بھی خود کوئی ایسا ایونٹ ہے اور کوئی اسلام کا حصہ ہے، ایسا انداز بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے کسی کو یہ غلط فہمی ہو۔ فی نفس ہی جو ہے وہ الوداع پڑھنے میں، الوداع کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وہی بات اسے حصہ نہ بنانا ٹھیک نہیں ہے، اور ایسا جسچر بھی نہیں ہونا چاہیے کسی کو لگے کہ یہ حصہ ہے اور خود بھی جو کر رہے ہیں وہ اسے فرض نہ سمجھے، واجب نہ سمجھے، اور یہ نہیں کہ یہ کوئی سنت موقدہ ہے ایسا نہ سمجھے۔ ایسا کسی مسجد میں اگر اجتماعی طور پہ پڑھا جاتا ہے الوداع کے کلام، اگر کوئی پڑھ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، الوداع ماہ رمضان پڑھ رہا ہے، اشعار اگر درست ہیں، شرعی تقاضوں کے مطابق ہیں، حدود شرع پامال نہیں ہو رہی۔ آپ نے ایک جگہ علماء پہلے سالوں میں کر چکے ہیں کہ عذرو حدیث کسی شعر کو اس میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ آنے سے خوشی اور جانے سے غم۔ نہیں، وہ دیکھیں حدیث کی تو جہاں تک بات ہے نا، حدیث کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب تک حدیث ثابت نہ ہو اس وقت تک کسی چیز کو، چاہے شعر ہو، نظم ہو یا نثر ہو، کسی کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے اپنی قلبی کیفیات کے اظہار کی جہاں تک بات ہے تو وہ ٹھیک ہے، اب نظم میں کریں یا نثر میں کریں اس کی گنجائش ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔